بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الغاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا ہے اور زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر مثال کے طور پر کیوں کیا؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے؟ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ دوستو، اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان اور ایک دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں اوول ریڈ سیلز موجود ہوتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ 800 کلو گرام تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا اونٹ وہ ہے اس کی لمبی سی کوہان ہوتی ہے۔ دوسرا قسم کا اونٹ وہ ہے جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے اور میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس بھاگتا ہوا آ گیا ہوں اور اس کا مالک بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب اونٹ نے اپنے مالک کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ 3 دن سے بھاگا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ میری شکایت کیا کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا ہے۔ میں گرمیوں میں سردیوں میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس اونٹ کو نہ ذبح کریں گے نہ ہی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں اس بندے سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اس طرح اونٹ نے 4 بار آواز نکالی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آمین کہا اور چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی بار یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوف سے اس طرح دور فرمائے کہ جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اونٹ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے پناہ میں رکھے جس طرح آپ نے مجھے میرے خوف سے محفوظ فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ یہی دعا میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو قبول فرما لی لیکن آخری دعا سے قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپس میں تلوار گنی سے برباد ہو گئی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم لکھ چکا ہے۔
ایک بار ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل چاہے تو کر لیں، نہ چاہے تو نہ کریں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ فرمایا کہ ہاں، اونٹ کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، میں بکریوں اور اونٹوں کے بارے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے بارے میں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اونٹ کے بارے میں تم نماز قائم نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ دوستو، یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اونٹ کو انوکھی بیماری لگتی ہے، جس کے علاج کے لیے اس کو سانپ کھانا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا نام حیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھاتا ہے، جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پانی پیتا رہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد زیادہ پانی پینے اور آنسو کے آنے کے بعد حیام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن، تذابیت، نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھانا شروع کر دیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب میں درج ہے کہ ایک آدمی نے اونٹنی کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں پر چڑھا تو اس کو پہچان لیا تو اس نے اپنے نفس کو دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ اور ایک اونٹنی تھی۔ اونٹ کا نام ازوا جبکہ اونٹنی کا نام قصوا تھا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ ایک ہی اونٹنی کے نام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور وہ اونٹنی پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں جو بال ہوتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جاگ جاری ہو جاتی ہے۔ وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اسے قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگ جاتا ہے، جبکہ اونٹ سے سوار کوئی گر جائے تو اونٹ وہاں پر ہی اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے۔